السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے ایک مومن کو، اور کس طرح اللہ پر اس کا توکل ہونا چاہیے، اس سے متعلق سلسلہ وار حدیث کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے 81 نمبر کی حدیث ہے، جس کا موضوع ہے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خلفائے راشدین میں پہلا مقام ہے، خلفائے راشدین میں پہلا مقام ہے، صدیق ان کو کہتے ہیں، ابو بکر نام ہے، اللہ نے عطا کیا ان کو یہ امتیاز، ہجرت کی رات گود میں خیر الانام ہے۔ راوی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے ان کے والد اور ان کی والدہ، یہ تینوں صحابی، تینوں کو رب العالمین نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ بیان کرتے ہیں، قال نظرت الى اقدام المشرکین ونحن فی الغار۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو ہجرت کے واقعے کے دوران ہم لوگ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو سارے لوگ دوڑ رہے تھے، ادھر سے ادھر تلاش کر رہے تھے ہم لوگوں کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں، قال نظرت الى اقدام المشرکین، میں نے مشرکوں کے پیروں کو دیکھ لیا، یعنی غار کے اندر وہ تھے اور مشرکین اوپر سے گھوم رہے تھے، تو غار کے اندر سے اوپر جب ایسے نگاہ اٹھا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو مشرکوں کے پیر نظر آئے، گھبرا گئے۔ وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے سروں کے اوپر تھے، کیونکہ غار کا حصہ نیچے تھا اور وہ لوگ غار کے جو سوراخ ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان ظالموں اور دشمنوں میں سے کسی نے اپنے پیر کے نیچے کی طرف غور سے دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا۔ اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اپنے سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ مجھے تو ہوگا جو کچھ ہوگا، لیکن میرے حبیب کو کچھ نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیفیں لوگ نہ پہنچائے، اتنے قریب آ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ابو بکر گھبراؤ نہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق، ان دونوں آدمیوں کا کیا حال ہوگا جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو۔ وہ دو لوگ جو گھبرا رہے ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ تسلی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے، مہاجرین کی فضیلت اور ان کے مناقب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اس باب میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جب مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو کھلم کھلا توحید کی دعوت دینا شروع کیا تو غضبناک ہو گئے، بھڑک اٹھے، اور وہ سمجھ گئے کہ اگر ان کی دعوت آگے بڑھی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، بت پرستی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب جو جہاں سے راستہ پایا، کوئی پہاڑوں میں گھوم رہا ہے، کوئی وادیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے، کوئی ادھر تلاش کر رہا۔ اب دشمن بھی ہے اور انعام کی لالچ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائیں گے تو دشمن کا بھی خاتمہ ہوگا، انعام بھی مل جائے گا۔ اسی موقع پر کچھ دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے پاس، جو غار ثور ہے، اسی غار کے پاس پہنچ چکے تھے، اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ جب گھبرانے لگے تو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ تیسرا موجود ہے، اور اللہ جس کے ساتھ موجود ہو اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 راتیں اس غار میں انہوں نے گزاری، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے زیادہ فکر کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں، پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہر تکلیف کو، پریشانی کو ہم جھیل لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف لاحق نہ ہو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آتے ہوں، کبھی شام میں آتے، کبھی صبح میں آتے، کبھی شام میں آتے، کبھی صبح میں آتے۔ جس سے دوستی ہوتی ہے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، راستہ کتنا دشوار گزار ہو، آدمی کتنا بزی ہو، کتنا مصروف و مشغول ہو، لیکن جس سے گہری دوستی اور یارانہ ہوتا ہے نا، آدمی اس کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، پہنچ ہی جاتا ہے، چاہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے پہنچے۔ اور بیان کرتی ہیں جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کے وقت آ گئے تو ہمارے ابو سمجھ گئے کوئی خاص معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اگر اس کو جاننا ہے تو ہجرت کا واقعہ سے پڑھ لیجیے، ہجرت کا واقعہ پڑھ لیجیے، ہجرت میں کس طرح انہوں نے ساتھ دیا اور کس طرح آپ کی حفاظت کا خیال کیا اور کس طرح سے پورا انتظام کیا۔ اسی طرح سے عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ غار میں گئے تو مکڑی نے جالا بن دیا اوپر، اور اسی طرح سے کبوتری نے انڈا دیا، یہ ساری روایتیں بے بنیاد ہیں۔ علماء نے اور محدثین نے اس کی تردید کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مکڑی نے جالا بنا اور جو ہے وہ کبوتری نے انڈا دیا، ایسی بہت ساری باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ روایتیں جو ہیں ثابت نہیں ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں 1128 نمبر پہ ان کو موضوع کہا، یہ من گھڑت روایتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے اس سے متعلق ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں گھسے تو اس میں سوراخوں کو بند کرنا چاہا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس پر پیر رکھ دیا تو ان کو جو ہے کسی جانور نے، موذی جانوروں نے، سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو آنسو بہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گر گئے۔ اس کو بھی محدثین نے ضعیف قرار دیا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے جب اس کی تحقیق نہیں تھی تو لوگ بیان کرتے تھے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہ چیز ضعیف ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اس میں، اور دشمن وہاں تک پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود دیکھ نہ سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مدد تھی، اللہ کی طرف سے یہ مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غار پر سے ان کا دھیان ہٹا دیا تھا، اور وہ جو بخاری کی ہمیں ابھی روایت پڑھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی، اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے مشرکوں کی آنکھیں اندھی کر دیں، یعنی وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے، وہیں قریب پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہم لوگ اپنی دیہاتی زبان میں کبھی بھی بولتے ہیں نا، انہرائے گیا تھا، انہرائے گئے، یعنی اس کو دکھا ہی نہیں، اس کی آنکھوں سے بینائی گویا سلب ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس کی توجہ ہٹا دیا، اور بینائی تقریباً اس طرح سے کام نہیں کر رہی تھی ان کی، قریب پہنچ کر کے بھی وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ یہاں ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے ان کو پکڑ لیں۔ اسی طرح سے اس واقعے میں اور اس قصے میں یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ پریشانی اور مصیبت کے وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ پر کتنا مضبوط تھا، کتنا مضبوط تھا۔ بھئی دشمن بالکل اوپر ہے، پیر نظر آ رہا ہے، ذرا بھی دیکھے گا تو ہم پر حملہ کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، رہنمائی فرمائے گا، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اتنے میں اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی کو سمندر پہ مار دو، ادھر لاٹھی کو سمندر پہ مارا، راستہ بن گیا۔ تو ایسے یہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک ہم آپ کو چاہیں گے محفوظ رکھنا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی پریشانی، مشکل آئے، پریشانی آئے اور آزمائش آئے، یقیناً جتنا مضبوط بھروسہ ہوگا نا اتنی زیادہ اللہ کی مدد قریب آئے گی۔ جتنا یقین ہمارے دلوں میں ہوگا اتنا زیادہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دشمنوں کے شر سے بچائے
اور دشمنوں کے خوف سے ہمیں محفوظ رکھے. سارا خوف جو بھی ہمارے دل میں ہو اللہ کا خوف، ڈر ہو تو اللہ کا ہو، بھروسہ ہو تو اللہ کا ہو، امیدیں ہوں تو اللہ سے. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.